قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. قال المؤلف المفسر رحمه الله تعالى: ولهذا قال قيما أي مستقيما. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ سورۃ القحف کی ابتدائی آیات کی تفسیر بیان فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک ایسی عظیم کتاب اتاری ہے لم یجعل لہ عوجا، کہ جس میں کوئی اعوجاج یعنی ٹیڑھا پن نہیں، جس میں کسی قسم کی کجی نہیں، جس میں کسی قسم کا میل نہیں کہ ایک طرف میلان ہو جائے، یعنی یا آدمی ایک جانب محبت میں بڑھ جائے یا فوج میں بڑھ جائے، افراد تفریق نہیں، بالکل معتدل ایسی کتاب ہے جس میں کوئی کجی نہیں. لیکن جیسے کوئی راستہ ہے تو ٹیڑھا ہے، اگر کتاب ٹیڑھا پن کیا مانا، یعنی کتاب کا جو بھی حکم ہے وہ سیدھا ہے. اچھا، ایک چیز کو دو انداز میں ثابت کیا جاتا ہے، منفی اور مثبت. نفی اثبات، جیسے آپ کلمہ شہادت پڑھتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، کہ کوئی معبود برحق نہیں مگر اللہ، تو پہلے آپ نفی کرتے ہیں آلہہ باطلہ کی، پھر اثبات کرتے ہیں. اس یہاں بھی اللہ نے قرآن کی صداقت پہ، قرآن کی عدالت پہ، قرآن پاک کے اعتدال پہ ایسی دو لفظوں میں سارا مسئلہ حل کر دیا. اول نفی کی، لم یجعل لہ عوجا، جس میں کسی قسم کا کوئی زیغ اور میل نہیں. پھر اس بات کیا قیما، کہ بالکل سیدھی راستہ. تو دونوں طرح سے اللہ پاک نے قرآن. تو یہ بات یاد رکھ لیں کہ اللہ کے قرآن میں اب فرمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں خیر خیر خیر، رحمت، اعتدال اور کسی قسم کا غلو. پہلی قومیں کیوں برباد ہو گئیں کہ غلو میں پڑ گئی. اب غلو جو ہے وہ یاد رکھو دو قسم کے ہے. کبھی تو غلو ہوتا ہے عقیدے میں، اور کبھی غلو ہوتا ہے اعمال میں. تو بات اچھی طرح سمجھ لیں تاکہ اللہ کے قرآن سمجھنے میں انشاءاللہ آسانی ہو. اب دیکھیں کہ یہود ہیں غلو میں آ گئے، اتنا آگے بڑھے اتنا آگے بڑھے اتنا آگے بڑھے کہ حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا تھا. غلو کی انتہا ہے کہ یعنی آدمی اس کو اتنا عزت دے، اتنا عزت دے، اتنا عظمت دے کہ خدا کا بیٹا نعوذ باللہ بنا دے. اچھا، دوسری جانب ادھر غلو میں پڑے عقیدے میں کہ حضرت عزیر کو خدا کا بیٹا بنا ڈالا، ادھر غلو کیا
کہ عیسیٰ علیہ السلام سے نفرت کی انتہا ہو گئی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہ نبی رسول تو بڑی بات ہے، نعوذ باللہ وہ ابن حلال بھی نہیں مانتے۔ یہودیوں کے عقیدے میں عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ یوسف النجار کا بیٹا ہے، وہ یہ بات مانتے ہی نہیں کہ بغیر باپ سے پیدا ہوئے۔ اب دیکھیں غلو کی انتہا ہے۔ اسی طرح عیسائی دیکھیں، ایک طرف عقیدے میں اتنا غلو کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بنا دیا۔ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ۔ اچھا، بعض اس سے بھی آگے بڑھ گئے، انہوں نے کہا نہیں بیٹا نہیں، خود خدا ہے۔ لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم، کہ مسیح ابن مریم جو ہے وہ خود کی لاش۔ بعض اور علم میں بڑے انہوں نے کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کی والدہ، یہ سب الہ یا ان میں ایک الہ ہے، ثالث ثلاثہ۔ تو یہ غلو کی انتہا۔ اچھا ادھر بڑھے، انہوں نے کہا یہاں تک یہود کا تعلق ہے، کہ یہودی تو جاہل ہیں۔ وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، ان کا تو نہ کوئی دین ہے، نہ مذہب ہے، نہ کتاب ہے، نہ عقیدہ ہے، بالکل گمراہ۔ ایسے غلو میں پڑ گئے، یہ عقیدے کا غلو۔ قرآن نے کیسا اعتدال کا سبق دیا۔ انہوں نے کہا جو حضرت عیسیٰ کو خدا کہتے ہیں وہ بھی غلط ہے، جو ابن اللہ کہتے ہیں وہ بھی غلط ہے۔ مسیح علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم جو ہے، انہ رسول اللہ، وہ اللہ کا رسول ہے، کلمۃ اللہ ہے، روح اللہ ہے، اور اللہ پاک نے اپنے کمال قدرت کا اظہار فرما کے بطن مریم سے بغیر باپ کے پیدا فرمایا ہے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں اللہ کے رسول ہیں، اولو العزم من الرسل ہیں، نہ خدا ہے، نہ خدا کا بیٹا ہے، انسان ہے، ابن مریم ہے، اللہ کا رسول ہے، اور اس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اگر کوئی مسلمان عیسیٰ علیہ السلام پہ ایمان نہ لائے تو کافر ہو جائے گا۔ وہ قرآن نے ہمیں کیسا اعتدال کا سبق دیا کہ بھئی نہ خدا بناؤ، نہ خدا کا بیٹا بناؤ، بلکہ اللہ کا رسول ہے، اللہ کا عبد ہے۔ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت وأوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم أكن جبارا شقیا والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا ذلک عیسی ابن مریم۔ یہ ہے عیسیٰ ابن مریم جس کو اللہ نے قرآن میں کیا۔ تو اسلام میں یہ غلو نہیں۔ ہمارے ہاں بھی جو لوگ غلو میں مبتلا ہوئے وہ گمراہ ہیں۔ انہوں نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کبھی بشریت کا انکار کیا کہ اللہ کا نبی نور ہے، بشر۔ کبھی انہوں نے کہا کہ بھائی دراصل مسئلہ یہ ہے کہ حقیقت محمدی جو ہے اس کو کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا۔ کہ حقیقت محمدی کیا ہے، بس انہوں نے کہا خاموش رہیں، بس یہاں زبان ہلاؤ گے تو زبان جلتی ہے۔ یہ بھی غلو ہے۔ اور بعد نے کہا کہ نہیں، بالکل سیدھی سی بات ہے کہ دراصل حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لباس بشر میں ہیں لیکن ہیں خود خدا۔ یہ غلو کی انتہا۔ اور دعویٰ کیا ہے؟ محبت۔ لیکن اسلام نے ہمیں کیا سبق دیا؟ انہوں نے کہا نہیں، محمد رسول اللہ، کہ محمد مصطفیٰ کیا ہے؟
انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اللہ نے واضح کر دیا میرا مدنی جو ہے امت سے گواہی دینے والا، ایمان والوں کو بشارت دینے والا، کفر کرنے والوں کو ڈرانے والا، اللہ کی طرف سے اللہ کی طرف بلانے والا، اور ایک روشن چمکتا ہوا چراغ جس کے بغیر گھروں میں تاریکی ہے، جس کے بغیر دلوں میں تاریکی ہے، جس کے بغیر دماغوں میں تاریکی ہے۔ وہ ظلمتیں ہٹ نہیں سکتی جب تک چراغ محمدی، چراغ نبوت سے روشنی نہ ملے۔ تو اس لیے اللہ نے قرآن پاک میں ایک اعتدال کا ہمیں سبق دیا کہ میرے نبی کی جتنی عظمت بیان کرو، جتنی شان بیان کرو، تمہاری زبانیں گنگ ہو جائیں گی، تمہارے قلم ٹوٹ جائیں گے، تمہارے افکار تھک جائیں گے، سیرت مصطفیٰ ختم نہیں ہوگی۔ لیکن میرا نبی میرا بندہ ہے، انسان ہے، ابن عبداللہ ہے، اور الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب۔ تو عبدیت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں سبق دیا۔ تو یہ غلو جو ہے نا، یہ پریشانی۔ ابھی دیکھیں کہ آج کل مثلا ایک حنفی ہے، اگر حنفیت کے غلو میں آ جائے اور شافعیوں کو کافر کہے، بس گمراہ ہو گیا۔ اگر کوئی شافعی ہے، مالکی ہے، حنبلی ہے، وہ دوسرے ائمہ کے مقلدین کو کافر کہے، غلو ہو گیا۔ کوئی دعویٰ اہل قرآن کا کرے اور حدیث کا انکار کر دے، غلو ہو گیا۔ کوئی دعویٰ اہل حدیث ہونے کا کرے لیکن فقہ کا انکار کر دے، غلو ہو گیا۔ جب تک تفقہ فی الدین نہیں ہوگا تو دین حل کیسے ہوگا؟ اللہم فقہ ہوگی۔ اللہ کے نبی نے جو دعائیں دی ہیں وہ کیا دی؟ اب حالانکہ الحمدللہ اہل قرآن ہونا نعمت ہے، اہل حدیث ہونا نعمت ہے۔ کون ہے مسلمان جس کا قرآن اور حدیث پہ ایمان نہ ہو تو کافر ہے۔ لیکن اہل قرآن کا معنی یہ تو نہیں کہ حدیث کا انکار کر دو، یا اہل حدیث ہونے کا معنی یہ تو نہیں کہ ائمہ اربعہ کا انکار کر دو۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، تو پھر وہی غلو آ گیا۔ اسی طرح یہ بھی غلو ہوتا ہے کہ جو تمہارے مسلک میں نہیں وہ کافر۔ اب بیٹھے بیٹھے تمام دنیا کے صوفیاء کو کافر کہہ دو، تو جہاں جہاں اسلام پھیلا صوفیاء کی وجہ سے وہ بھی سارے کافر۔ کوئی عقل کرے تو باقی ہم مسلمان کتنے رہیں گے؟ یہ 20 لاکھ آدمی جو حج پہ آتا ہے سارا تمہارے مسلک سے ہے، سب کافر ہیں۔ یہ غلو ہے، غلو نہ کرو، حد سے نہ کرو، تجاوز میں نہ کرو۔ اللہ نے تمہیں حدیث پہ عمل کی توفیق دی، شکر کرو۔ تو آمنا باللہ، الحمدللہ۔ لیکن دیکھو کہ ائمہ کا کتنا اعتدال تھا، وہ کہتے تھے کہ رأیی ثواب ورأی الخصم خطأ، لیکن آگے کیا بات کی؟ رأیی ثواب یحتمل الخطأ ورأی الخصم خطأ یحتمل الثواب، کہ بھی میری جو رائے ہے، میری جو تحقیق ہے یہ درست ہے، میرے مخالف، لیکن میری تحقیق جو درست ہے اس میں غلطی کا امکان ہے، میں بندہ ہوں۔ میرے مخالف کی جو دلیل ہے وہ غلط ہے، لیکن ہو سکتا ہے وہ صحیح ہو۔ یعنی دونوں احتمال، کسی کو کافر نہیں کہا، کسی کو گمراہ نہیں کہا، کسی کو یہ نہیں کہا کہ نہیں کیونکہ میرا مخالف ہے تو زیادہ وہ گمراہ ہے۔ تو اس لیے آپ دیکھیں کہ پورے عالم پہ جب آپ نظر ڈالیں گے تو اللہ کا دین جو ہے اس کو علماء نے، اولیاء اللہ نے، صوفیاء کرام نے، قرآن و حدیث کے متوالوں نے، دین کی دعوت دینے والوں نے، تبلیغ کرنے والوں نے، گلی گلی کوچے کوچے میں دین پہنچایا ہے۔ اور اگر ہم ان کو کافر کہہ دیں
تو ان کے ساتھ جو کروڑوں ماننے والے ہیں وہ کیا کہیں گے؟ اللہ یار ہم تو سارے کافر ہو گیا، باقی مسلمان کون ہے؟ یہ غلو ہے، اللہ اس سے بچائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان فتنوں سے محفوظ رکھے، کیونکہ ابلیس ملعون جو ہے نا جی، وہ بڑا خبیث ہے، وہ عجیب انداز میں حملہ کرتا ہے، کبھی عالم کو اس کے علم میں مار دیتا ہے، کبھی ولی کو اس کی ولایت میں مار دیتا ہے، کبھی عابد کو اس کی عبادت میں مار دیتا ہے، اور اسی میں ایسا عجب میں، ریا میں، کبر میں مبتلا کر دیتا ہے کہ بس وہ عبادت کے اندر مارا گیا۔ گناہ گار کو تو گناہوں میں مار دیا نا، لیکن نیک کو نیکی میں مار دیتا ہے۔ تمہارے جیسا عابد ہے ہی کوئی نہیں۔ ہاں ہاں ہاں، تمہاری نماز تم، ہاں ابھی اب تم خدا سے مل گئے ہو، بس بندہ گیا۔ پھر ہر دوسرے تیسرے دن وہ ایک نیا خواب سناتا ہے۔ تو اس لیے اچھا یہ ہے عقیدے میں غلو، ایک ہے عمل میں غلو، اسلام کو وہ بھی بتایا۔ صحابہ نے جب معلوم کیا انبیاء کی عبادت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت، کہ حضور رات کو تہجد پڑھتے ہیں تو کھڑے کھڑے پاؤں سوج گئے، تو صحابہ اکٹھے ہوئے، انہوں نے مشورہ کیا، انہوں نے کہا کہ دیکھو اللہ کا نبی معصوم ہے، اور اللہ نے ان کو خبر دے دی ہے لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، ان کو بشارت بھی مل گئی، لیکن ان کی عبادت کا یہ عالم ہے کہ آپ کے پاؤں مبارک سوج جاتے ہیں عبادت کرتے کرتے، تو یار پھر ہمارا تو کوئی حال نہ ہوا، تو چلو آؤ ہم فیصلہ کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کیا فیصلہ کرتے؟ انہوں نے کہا بس انی لا اتزوج النساء، میں کبھی شادی نہیں کروں گا، یہ سارا چکر ہے یہ عورتوں کا، جب تک یہ عورتیں گلے میں ہیں نا آدمی عبادت کر ہی نہیں سکتا، ہر وقت اسی کا خیال ہے، بیگم کا کپڑا لاؤ، فلان لاؤ، یہ لاؤ، وہ لاؤ، آج یہ نہیں، آج چاچے سے جھگڑا، چاچی سے جھگڑا، آج ماں سے جھگڑا، آج بھائی سے جھگڑا، آج ہمسائے سے جھگڑا، آج ہانڈی پہ جھگڑا، آج کپڑے پہ جھگڑا، اور بس چھوڑو، اور تو بس شادی کرنی نہیں، اور بھی قریب ہی نہیں جانا، خلاص جان چھوٹے، خلاص میں عبادت کروں گا۔ دوسرے کا جب بھی بات کروں، انی اصوم ولا افطر، میں ہمیشہ روزے سے رہوں گا، کبھی افطار کروں گا ہی نہیں۔ تیسرے کا ٹھیک ہے اصلی، میں رات دن نماز ہی پڑھوں گا اور کوئی کام نہیں۔ سارا مشورہ کر کے طے کر کے بیٹھے، حضور پاک کو خبر لگی، حضور نے بلا لیا، آپ نے فرمایا سارے صحابہ وہ یہ پہنچے، بلغنی قضا و قضا، پہنچے ہے، تم لوگوں نے یہ کہا ہے؟ انہوں نے کہا ہے، ہم نے فیصلہ کیا ہے، پہلے لوگوں کی عمر 1000 سال تھی، ہماری عمر 70-80 سال، پھر آپ کی عبادت کو دیکھتے ہیں پاؤں سوج جاتے ہیں، تو ہمارا تو حال نہیں ہے۔ حضور غصے میں آ گیا، فرمایا ایکم مثلی، کون ہے تم میں سے جو میرا مقابلہ کرے؟ تم نبی بننا چاہتے ہو؟ انی اصوم و افطر، میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں۔ انی اصلی و انام، میں رات کو اٹھ کے نمازیں بھی پڑھتا ہوں، نیند بھی کرتا ہوں۔ وانی اتزوج النساء، میں شادی بھی کرتا ہوں، اپنی بیویوں کے حقوق بھی ادا کرتا ہوں۔ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس آدمی نے میری سنت کو اور میرے طریقے کو چھوڑا اور رہبانیت اختیار کی، اس کا محمد مدنی کی جماعت سے بھی کوئی تعلق نہیں۔ تو یہ غلو فی العمل ہے کہ آدمی کہ بس جی میں تو جی بس نماز میں ہوں جی، گھر والے بھوکے مرے جی، میں کعبہ شریف کو نہیں چھوڑ سکتا، اللہ کے گھر سے جی مجھے بڑی محبت ہے، گھر والے جی مرنے ہیں مر جائیں، اچھا جی بیوی بس جی ٹھیک ہے وہ مرتے ہیں مر جائیں، میں دین کو نہیں چھوڑ سکتا۔ وہ بیٹے تمہارے گمراہ ہو رہے ہیں، بیٹیاں برباد ہو رہی ہیں، گھر والے رول رہے ہیں، باپ دادا تمہارے دھکے کا ہوگا، نہیں جی میں بس اللہ کے کعبے سے تھا۔ تو اللہ کو یہ غلو فی العمل بھی پسند، غلو کسی حال میں پسند، اور یہ قرآن کی شان ہے کہ ہمیں قرآن صراط مستقیم پہ چلاتا ہے، نہ افراد میں نہ تفریق میں لے جاتا ہے، نہ ہمیں یہ حکم دیتا ہے کہ ساری زندگی روزے رکھو،
نہ ہمیں یہ حکم دیتا ہے کہ بالکل روزہ چھوڑ دو، نہ ہمیں یہ حکم دیتا ہے کہ ساری رات نمازیں پڑھو، نیند کرنا چھوڑ دو، نہ ہمیں حکم دیتا ہے سوتے رہو اور کبھی نماز نہ پڑھنے۔ اعتدال، عقیدے میں اعتدال۔ خدا خدا ہے، نبی نبی ہے، ولی ولی ہے، عالم عالم ہے، عابد عابد ہے، صحابی صحابی ہے، تابعی تابعی ہے، اور محدثین کا اپنا مقام ہے، فقہا کا اپنا مقام ہے، قراء کا اپنا مقام ہے، گر سر کے مراتب نہ کنی زندگی۔ اور اسی طرح قرآن ہمیں عمل میں شادیوں کی اجازت بھی دیتا ہے، اچھے کھانے پینے کی اجازت بھی دیتا ہے، اور ساتھ حکم دیتا ہے اللہ پیسے دے خیرات دو، اللہ پیسے دے زکوٰۃ دو، ساتھ یہ بھی حکم دیتا ہے اپنے بیوی بچوں کو غریب نہ چھوڑ کے مر جانا کہ تمہارے مرنے کے بعد بیچارے ہاتھ پھیلا کے مانگتے پھریں، ان کے لیے بھی کچھ جائیداد بنا جاؤ، ان کے لیے بھی گزریہ بنا جاؤ کہ تمہارے بعد آرام سے زندگی بسر کر سکیں۔ وہاں ہمیں حکم دیتا ہے غریب رشتے دار ہیں ان کا بھی حق ادا کرو، وہاں ہمیں حکم دیتا ہے والدین ہیں ان کی بھی اطاعت کرو، وہاں ہمیں حکم دیتا ہے بیوی ہے تو اس کے حقوق کا بھی خیال کرو، وہاں ہمیں نکاح کا طلاق کا ہر چیز کا قیما صراط مستقیم ہے جو سیدھی جنت میں جا رہی ہے۔ بس قرآن کی پٹڑی میں آ جاؤ اور جنت میں چل جاؤ۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا اور دونوں لفظ جمع کر دیے کہ میرا مدنی میرا کتنا بڑا نعمت ہے تم پر، تمہاری امت پہ کہ ایسا کتاب دی، ایسا قرآن دیا، لم یجعل لہ عوجا، جس میں کوئی زیغ نہیں، کوئی میل نہیں، کوئی کجی نہیں، کوئی ٹیڑھا پن نہیں، کوئی افراد نہیں، کوئی تفریق نہیں، کیا ہے قیماً اے مستقیما، بالکل سیدھا۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے دیکھیں گے جنات نے جب قرآن سنا انہوں نے کیا کہا، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو بالکل سیدھے راستے کی طرف ہدایت کرنے والا ہے۔ دوسری جگہ کہتی ہیں کہ انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ یہدی الی الحق والی طریق مستقیم، اور کہیں قرآن کہتا ہے ھدی ورحمہ، اور کہیں قرآن کہتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ تو یہ کتاب ہے جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، اور یہ عظیم معجزہ ہے جو قیامت تک کے لیے باقی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء کے معجزے پر حق ہیں، انبیاء پر حق ہیں، ان کا زمانہ گزر گیا تو معجزہ بھی گزر گیا۔ میرے محبوب کی نبوت بھی قیامت تک، اور آپ کا معجزہ اللہ کا کلام، اللہ کا قرآن بھی قیامت تک۔ تو بلکہ جن کو اللہ نے شرف بخشا ہے وہ تو قبر میں بھی قرآن پڑھیں گے، جن کو اللہ نے شرف بخشا ہے وہ تو جنت میں بھی قرآن پڑھیں گے۔ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ سورۃ الرحمن پڑھی جائے گی لذت کے لیے، شوق کے لیے، اس حلاوت کے لیے۔ تو اللہ نے فرمایا میرا محبوب اللہ کا شکر کرو جس نے آپ پہ ایسی کتاب اتاری ہے، اور ایسی کتاب ہے جو صراط مستقیم پہ جانے والی ہے۔ اور آج بھی یاد رکھو، ان باتوں کو بالکل اپنے ذہن میں بٹھا لو اچھی طرح کہ آج ساری دنیا جو ہے وہ زور لگاتی ہے، کبھی طاقت سے، کبھی ایٹم سے، کبھی جنگ سے، کبھی اپنی بحری قوت سے، کبھی فضائی قوتوں سے، اور دنیا کو وہ ملیا میٹ کر رہی ہے، امن نہیں دے سکتا۔ امن دینے والا، چین دینے والا، سکون دینے والا، رحمت و مودت دینے کا ایک ہی پٹڑی ہے اللہ کا قرآن، کہ اگر آج بھی اقوام عالم ایک بین الاقوامی سطح پہ، لیکن افسوس ہے ہم تو چھوٹے لوگ ہیں اور چھوٹا منہ بڑی بات، ہم لوگوں کی بات کون سنتا ہے، اور وہ جیسے کہتے ہیں نا جی کہ
نقار خانے میں طوطی کی آواز کون سنتا ہے؟ یہاں نقارے بج رہے ہوں تو وہاں طوطی کی تین تین کون سنتا ہے؟ ورنہ اس وقت ضرورت ہے، یاد رکھو، کہ سارے جھگڑے ختم کر دو، یہ ساری لڑائیاں ختم کر دو، یہ سارے فروعی اختلافات کو پس پشت ڈال دو، تمام امت اسلام، امت مسلمہ، امت واحدہ، امت متوسطہ خیر امت کا کردار ادا کرے، اور علماء اور فقہاء، اصحاب قلم، اصحاب علم، اصحاب فکر، اصحاب ذکر آگے بڑھیں اور بین الاقوامی طور پہ چیلنج کریں کہ آؤ دنیا والوں، لے آؤ انجیل، لے آؤ تورات، لے آؤ زبور، لے آؤ وید، لے آؤ اپنی کتابیں، اور ہم بھی اللہ کا قرآن لاتے ہیں، ہمارے ساتھ فیصلہ کریں۔ ہے نا، آج کل تو چینل کھلے ہیں، ٹی وی کا زمانہ، انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، ہر چیز کی ویب سائٹ ہے، کیوں پتہ نہیں علماء کہاں پڑے ہوئے ہیں؟ کیوں ڈرے ہوئے ہو؟ کیوں دبکے ہوئے ہو؟ کیوں خائف ہو؟ کس بات سے؟ اور یاد رکھو، جب تک تم اپنا دیکھو نا، آپ نے سنا ہوگا نا، جو کبوتر دیکھتے ہیں نا بلی کو، آنکھیں بند کر دیتے ہیں، تو آنکھیں بند کرنے سے بلی چھوڑ دے گی؟ اس کو جھپٹنے میں اور آسانی ہو جائے گی کہ چلو اب تو اندھا ہو کے بیٹھے نا، مزے کرو۔ تمہیں بھی آنکھیں بند کرنے سے کفر سے نجات نہیں ملتی۔ ایک ہی حل ہے، جیسے کہ اقبال نے کہا تھا نا، میری ہو فقیری ہو، شاہی ہو غلامی ہو، کچھ کام نہیں بنتا بے جرت رندانہ۔ اب تو جرت کر کے آگے بڑھنا ہوگا، اور علماء امت نہیں، اب آگے بڑھنے کا معنی یہ نہیں کہ لڑائیاں لڑو، جنگ لڑو، نہیں، یہ تو ہمارا کام ہی نہیں۔ آگے بڑھو اور علم سے مقابلہ کرو، کہ پورے عالم کو دعوت دو کہ لے آؤ جی مقابلے پہ انجیل۔ اگر تمہاری انجیل میں فلاح عالم کے لیے کوئی منصوبہ ہے، ظاہر کرو۔ امن عالم کے لیے کوئی منصوبہ ہے تو ظاہر کرو۔ اگر تورات کے اندر پورے عالم کو نجات دینے کا کوئی پلان ہے، کوئی پروگرام ہے تو ظاہر کرو۔ اگر تمہارے وید میں، اگر تمہارے کتابوں میں، تمہارے شاستروں میں، تمہارے گرنتھ میں، تمہارے یہودیوں میں، عیسائیوں میں، مجوسیوں میں، بدھ مت میں، یدھ مت میں، کسی بھی مذہب میں یہ جرت ہے کہ ان کے پاس کوئی کتاب مستند ہے جس سے عالم کو سکون اور نجات مل سکتی ہے، تو آگے آؤ۔ اور ہم بھی تمہارے سامنے اسلام کا عدل کا چارٹر رکھتے ہیں، ہم بھی تمہارے سامنے خطبہ حجت الوداع رکھتے ہیں، ہم بھی تمہارے سامنے مواسی کے رسول اللہ رکھتے ہیں، ہم بھی تمہارے سامنے محمد مدنی کی داخلی پالیسی اور خارجی پالیسی رکھتے ہیں، ہم بھی تمہارے سامنے اسلام کے احکام حلال و حرام رکھتے ہیں، ہم بھی تمہارے سامنے اسلام کا نظام میراث رکھتے ہیں، ہم بھی تمہارے سامنے اسلام کا نظام مزاربت اور نظام مشارکت اور نظام مرابحت رکھتے ہیں۔ تمہارے پلے میں کوئی گندم ہے تو ظاہر کرو، اور ہمارے پلے میں جو ہے دیکھ لو۔ لیکن اس کے لیے ضرورت ہے بڑے بڑے علماء کی، بڑے بڑے مفکرین کی، بڑے بڑے اسکالر کی، جن کو اللہ نے مختلف زبانوں پہ عبور دیا ہے، جن کو اللہ نے طلاقت لسان سے نوازا ہے، جن کو اللہ تبارک و تعالی نے حفظ قرآن سے، فکر قرآن سے، تدبر قرآن سے، فہم قرآن سے نوازا ہے، اور جن کے پاس آج ہم پوری کائنات کے تمام مذاہب کو چیلنج کرتے ہیں۔ کوئی مذہب ہے جو ہمیں 50,000 انسانوں کی پوری ہسٹری پیش کر سکے؟ صرف اسلام۔ کیا مانا؟ مثلا میں ایک ادنا سا طالب ہوں، محمد مکی میرا نام ہے، مجھ سے لے کر محمد رسول اللہ تک سند موجود ہے کہ میں نے علم کس سے پڑھا ہے، مثلا والد صاحب، میرے والد نے کس سے پڑھا ہے،
فلاں سے، شیخ الہند سے، میرے والد سے کس نے پڑھا ہے بنت شاہ عبد الغنی سے، شاہ عبد الغنی نے کس سے پڑھا، سند جائے گی محمد الرسول اللہ۔ یہ دنیا میں کوئی ہے جو اپنی سند اس طرح پیش کر سکے؟ اور صرف محمد الرسول اللہ تک نہیں بلکہ ہمارے تو ہر حافظ قرآن کی سند خدا تک جاتی ہے۔ مثلا ہم نے قرآن پڑھا قاری فتح محمد صاحب رحمت اللہ علیہ، قاری فتح محمد صاحب نے کس سے پڑھا؟ اساتذہ چلتے 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 کہاں پہنچیں گے؟ حضرت ابی ابن کعب سے۔ حضرت ابی ابن کعب نے کس سے پڑھا؟ رسول اللہ سے۔ رسول اللہ نے کس سے پڑھا؟ جبریل سے۔ جبریل نے کس سے پڑھا؟ اللہ سے۔ تو سرد کہاں پہنچ گئی؟ ہے کوئی مائی کا لال اپنی سرد پیش کرے؟ کہو جرت کریں، آپ چیلنج کریں ان کو انٹرنیٹ پہ، کیا ہو گئی؟ ہم بھی اپنی سند ملاتے ہیں، تم بھی بتاؤ ہمیں کہ تمہاری تورات جو تمہارے پاس ہے کس نے دی؟ انجیل تمہارے پاس ہے کس نے دیا تمہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے۔ دیکھو نا، ہم کہتے ہیں قرآن ہے، اچھا یہ قرآن ہم کہتے ہیں کس نے دیا؟ ہم کہتے ہیں قرآن ہے، یہ پڑھا ہے حضرت ابن عباس نے محمد الرسول اللہ سے۔ پھر ابن عباس نے کس کو پڑھایا ہے؟ حضرت اکرمہ کو۔ ان نے کس کو پڑھایا؟ فلاں شخص کو۔ ان نے کس کو پڑھایا؟ فلاں شخص کو۔ چلتے چلتے ہم تو اس کو لے آتے ہیں نا اپنے تک۔ تم ہمیں تورات کی انجیل، اب 4 انجیل ہیں دنیا میں، انجیل لوقا، انجیل مقوقس، انجیل یوحنا۔ اچھا، چاروں کہتے ہیں کہ یہ ہمارا صحیح ہے، 3 غلط ہے۔ وہ کہتے ہیں نہیں وہ 3 غلط ہے، میرے والا صحیح ہے۔ ہم کہتے ہیں چاروں غلط ہیں، لیکن تم سند تو پیش کرو نا کہ تمہیں یہ انجیل کس نے دیا؟ اچھا، ہندو کہتے ہیں جی ہمارے پاس جو وید ہے نا یہ اللہ کی کتابیں ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو کوئی جھگڑا نہیں، اہلاً و سہلاً، آئیے میدان میں، تمہارے وید اللہ کی کتابیں، تم پر کیسے پہنچی؟ اللہ نے ہمالیہ پہاڑ پہ پھینکی، تم اٹھا کے لے آئے؟ یا کوئی درمیان میں بندہ ہے دینے والا لینے والا؟ اچھا جی، اب جناب ان سے کہو، سکھوں سے وہ کہتے ہیں جی ہماری جو گرنتھ شریف ہے نا تھی کسی گرو نانک، اچھا اس کو کس نے دی؟ 3 فش آگے ختم۔ بات تو وہی آ جائے گی نا، جیسے مرزا غلام محمد قادیانی سے کسی نے کہا کہ آپ پر وحی آتی ہے، نبی نے کہا آتی ہے، ہم بھی کہتے ہیں آتی ہوگی۔ فذالک اوحینا لکل نبی عدو من الشیاطین الجن والانس، ان پہ بھی شیطان وحی کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ چلو جی وحی تو آتی ہے نا، اب مسلمان کہتے ہیں کہ حضور پہ جو وحی آئی وہ جبریل لایا، آپ کے فرشتے کا نام کیا؟ ہوتا کہا ٹھیک کہ نبی جو انگریزی تو فرشتہ بھی انگریزی آئے گا نا بھائی، نبی انگریزوں نے بنایا تھا تو فرشتہ اپنا بھیجیں گے، عربی فرشتہ تھوڑا بھیجیں گے۔ مسیلمہ ابن الکذاب نے جب نبوت کا دعویٰ کیا تو دوستوں نے کہا کہ دیکھو تم نبی تو بن گئے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی آتی ہے، قرآن آتا ہے، سارے جہان کو سناتے ہیں، اور صرف سناتے نہیں چیلنج کرتے ہیں۔ او بھائی تم کیسے نبی ہو؟ اتنے عرصہ ہو گیا نبی بنے ہوئے، تم نے تو ہمیں کبھی کوئی آیت نہیں سنائی، تم پر کبھی کوئی وحی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا نہیں ہم پر بھی وحی آتی ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے جی۔ دوسرے دن جناب اس جھوٹے کذاب دجال نبی کو جوش آیا، اس نے کہا جی آج رات وحی نازل ہوئی۔ میں نے کہا جی سناؤ؟ انہوں نے کہا جی الفیل والفیل وما ادراک ما الفیل ذنبہ کثیر وخرطومہ طویل۔ انہوں نے کہا مہربانی کر کے ہمیں جو سنائی ہے یہ محل سے باہر نہ پڑھنا، لوگ جوتے مار مار کے سر گل جاتا ہے۔ یہ کون سا قرآن ہے؟ الفیل وما الفیل وما ادراک ما الفیل کہ ذنبہ کثیر، ان کے دم اس کی چھوٹی ہوتی ہے اور اس کا آگے جو گردن ہے وہ لمبی، اور یہ قرآن ہے؟ انہوں نے کہا یہ وحی ہے، کیوں ایسا جھوٹ بولتے؟ تو اس لیے ہمیں یاد رکھو میرے عزیز کہ یہ دور جو ہے خدا کے لیے، تمام جھگڑے چھوڑ دو، بالکل لڑائیاں چھوڑ دو، بالکل
بالکل روایات میں نہ الجھو. ایک آدمی عصر کے بعد طواف کی 2 رکعت پڑھتا ہے، پڑھنے دو. ایک آدمی کہتا ہے نہیں میں بھائی مغرب کے بعد پڑھوں گا، حدیث ہے کہ عصر کے بعد نماز نہیں، مغرب کے بعد پڑھنے دو. کوئی لڑائی نہیں، پڑھ تو رہا ہے نا وہ بیچارہ 2 رکعت تو پڑھ رہا ہے نا غریب، اس کو 2 رکعت تو پڑھنے دو نا. فتویٰ دے دے کہ اس کو حرم سے تو نہ نکالو. بالکل نہ لڑو. ایک آدمی رفع دین کرے ٹھیک ہے، ایک آدمی نہیں کرتا ہے. اس کے پاس بھی عبداللہ بن مسعود کی حدیث ہے کہ لم یرفع الا فی التکبیرۃ الاولی، کہ تکبیر اولی کے بغیر حضور نے ہاتھ نہیں اٹھائے. اور دعوے سے کہتا ہے عبداللہ بن مسعود صلیکم بصلاۃ رسول اللہ، میں تمہیں نبی کی نماز پڑھ کے دکھاؤں. اب کا صحابہ ہے، اس کے پاس بھی حدیث ہے، کیوں جھگڑا کرتے؟ کوئی لڑائی نہیں. اچھا پھر یہ کوئی فرض نہیں، کوئی فرائض اللہ میں نہیں کہ کسی نے نہ کیا تو نماز نہیں ہوگی. کیوں حضور باغ جس کو نماز سکھا رہے ہیں وہاں آپ نے سکھایا ہے؟ آپ نے فرمایا اذا کبر وکبروا اذا کبر وکبروا اذا رکع فرکعوا، جب تکبیر کہے تکبیر کہو، جب امام رکوع میں جائے رکوع میں جاؤ، سجدہ کرے سجدے میں جاؤ، قرآن پڑھے چپ رہو. وہاں آپ نے سکھایا کہ تم رفع دین بھی کیا کرو. اس حدیث میں کیوں نہیں سکھایا؟ یہ تو نماز سکھانے والی جگہ ہے، ایسی ضروری چیز حضور نے چھوڑ دی سکھانا. اس لیے جھگڑا نہ کرو. جو کرتا ہے الحمدللہ، جو نہیں کرتا ہے الحمدللہ. نماز دونوں کی ٹھیک ہے، دونوں اللہ کی نماز پڑھ رہے ہیں. یہ اولا افضل غیر افضل کے مسائل ہیں، مستحبات کے مسائل ہیں. نہ کفر اسلام کی جنگ ہے، نہ نماز کے جائز اور عدم جائز ہونے کا فتویٰ ہے. یہ تو بلا وجہ عدم علم کی وجہ سے ہم نے لڑائیاں اور سر پھٹول شروع کر رکھے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف کفر کے فتووں تک پہنچ گئے ہیں. خدا کے لیے اب یہ سارے جھگڑے چھوڑ دو، سارے فروعات کے اختلافات کو چھوڑ دو، ایک صراط مستقیم پہ آ جاؤ. اب ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ پورے عالم کو چیلنج کرو کہ آؤ اگر امن چاہتے ہو، سلامتی چاہتے ہو تو اللہ کے قرآن اور محمد کے دامن میں آ جاؤ. اور چیلنج کرو کہ آئے ہمیں کہ آج تمہارے جو سب سے بڑے انسانی حقوق کے چارٹر ہیں، ہم تو اس نبی کو مانتے ہیں جو جانوروں کے حقوق کا بھی خیال کرتا ہے. ہم تو اس پیغمبر کو مانتے ہیں جس نے ہمیں یہ سبق دیا ہے کہ ایک عورت جہنم میں اس لیے چلی گئی کہ بلی کو باندھ دیا تھا، بلی تڑپ تڑپ کے مر گئی، اللہ نے جہنم میں ڈال دیا. ہم تو اس پیغمبر کو مانتے ہیں جو ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ ایک زانیہ عورت ہے، طوائف ہے، فاسقہ ہے، فاجرہ ہے، ایک کتے کے تڑپتے ہوئے پانی ڈال دیا، اللہ نے ولیہ بنا دیا. جاؤ. ہمارا نبی تو کتوں کے حقوق کا سبق دیتا ہے، بلیوں کے حقوق کا سبق دیتا ہے، جانوروں کے حقوق کا سبق دیتا ہے. ہمارا نبی تو حکم دیتا ہے وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ وَلِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ. تیرے نفس کا بھی تجھ پہ حق ہے، تیرے اہل کا بھی تجھ پہ حق ہے، تیری بیوی کا بھی تجھ پہ حق ہے، تیرے دوستوں کا بھی تجھ پہ حق ہے، تیرے ہمسایوں کا بھی تجھ پہ حق ہے. ہمارا نبی تو وہ رحمت دو جہاں ہے جو ہمیں یہ سبق پڑھاتا ہے مکان بناؤ تو اتنا اونچا نہ بناؤ کہ دوسرے کی ہوا رک جائے یا دھوپ رک جائے. ہمارا نبی تو اتنا رحمت والا ہے، کہتے فروٹ کھاؤ تو چھلکے باہر نہ پھینکو، کسی غریب کا چھلکے دیکھ کے دل نہ دکھ جائے. ہمارا نبی تو وہ رحمت والا نبی ہے جو ہمیں سبق دیتا ہے کہ اگر گوشت نہیں دے سکتے ہو پانی بڑھا دو، شوربہ زیادہ کر دو، ہمسائے کے گھر میں شوربہ ہی بھیج دو. ہمارا نبی تو وہ سبق دیتا ہے کہ صحابہ ایک پتھر باندھتے ہیں، محمد 2 پتھر پیٹ میں باندھ کے کھڑا ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آؤ دنیا کو باقاعدہ للکارو، آگے بڑھو. چپ رہو گے تو مٹ جاؤ گے، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستان. یہ دور ہے کہ آپ عالم انسانیت کا درس لائیں، دنیا میں کوئی مثال پیدا کریں کہ حضرت عمر جیسا عدل دکھا دیں، کوئی بین الاقوامی انٹرنیشنل لیول پہ مثال پیدا کریں کہ عثمان جیسا حیا دکھا دیں.
پورے عالم میں ڈھونڈ کے دکھائیں کہ میرے حضرت علی جیسی قضا دکھلا دیں. کوئی عالم میں مجھے ایسا نوجوان پھولوں سے بھی زیادہ نفیس دکھلائیں جو حضرت حسین جیسی شہادت کا سبق پڑھا دے. لے آؤ دنیا میں کوئی ایسا کہ ایک معین الدین اٹھتا ہے اور ہند میں جا کے 90,000 ہندو کو مسلمان کر دیتا ہے. ایک اللہ کا بندہ جاتا ہے، ایک اللہ کا ولی ہے، اکیلا جا رہا ہے، پاؤں میں جوتی بھی لکڑی والی کھڑا ہوا ہے اور ہاتھ میں عصا ہے اور سر پہ ٹوپی ہے، اکیلا ہے. لیکن جب اللہ کا وہ بندہ ہندوستان میں موت آتی ہے تو 90,000 ہندو کلمہ پڑھ چکا ہے. آئے ہم آپ کو چیلنج کرتے ہیں، آئے ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کہ جس کے پشت پہ کوڑے برسائے گئے، لیکن اس حق کے پہاڑ کی جب موت آتی ہے تو ہزاروں عیسائی کلمہ پڑھ لیتے ہیں. آئے ہم چیلنج کرتے ہیں کہ عالم اسلام کو اللہ نے حکومت دی، تاج دیا، تخت دیا، قوت دی، طاقت دی، لیکن جہاں جہاں صحابہ گزرتے گئے وہاں رحمت کی ہوائیں چلتی گئیں، کسی جگہ ظلم نہیں کیا، کسی کو ناحق قتل نہیں کیا، دشمنوں کی حفاظت کی، یہودیوں کی حفاظت کی، عیسائیوں کی حفاظت کی. وہ بوڑھے ہو گئے، ان کے وظیفے جاری کیے حضرت عمر نے رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ. ہم پوری دنیا کو چیلنج کرتے ہیں کہ آج جو تم اپنا ویلفیئر اسٹیٹ کا ایک تصور دیتے ہو، یہ تصور تو حضرت عمر کا دیا ہوا ہے، تم نے کہاں سے لیا ہے؟ آج پوری دنیا کو تم آزاد تجارت دینا چاہتے ہو. یہی آزاد تجارت ہے کہ تمہاری 20 ملٹی نیشنل کمپنیاں ساری دنیا کی دولت کو ہڑپ کر جائیں، یہی آزاد تجارت، اسی کا نام ہے. یہ اسلام ہے. وہ کہتا ہے کسی کے ملک کو مت چھیڑو، اگر حلال سے ہے اللہ برکت دے. اللہ نے خود ایسا نظام بنا دیا ہے کہ آج ایک آدمی 1000 ایکڑ کا مالک ہے، اس کا بیوی ہے، 10 بچے ہیں، جب فوت ہوگا تو 11 جگہ جائیداد تقسیم ہو جائے. پھر جب اس کی اگلی نسل فوت ہوگی تو ایک 10 بچے ہیں، پھر اور 100 جگہ تقسیم ہو جائے. نہ لڑائی لڑنی پڑے گی، نہ مقدمے کرنے پڑیں گے، خود بخود جائیداد تقسیم ہوتی چلی جائے گی، سکڑتی چلی جائے گی. ایک ایسا سسٹم اللہ نے بنا دیا ہے نا. اچھا تمہارے پاس آمدنی بڑھ گئی، بڑھ جائے، 2.5% زکات دے دو. ماشاءاللہ جی تمہارے پاس 2 زمین کی جنس بڑھ گئی، عشر دے دو، کوئی بات نہیں، 1,00,000 دفعہ بڑھے اور اللہ تمہیں برکت دے، کوئی مسئلہ نہیں. اور پھر دیکھو اللہ نے کیسے انصاف کر دیا ہے کہ زمین عشری ہے یا غیر عشری ہے، خراجی ہے یا عشری ہے. پھر وہ زمین جو ہے کیا پانی تم خرید کر کے لگاتے ہو یا بارانی پانی ہے؟ اللہ نے فرمایا اگر پانی خریدا ہے تو پھر عشر دو، اور اگر اللہ کے پانی سے کاشت کرتے ہو تو پھر اپنا جو ہے اس کے لیے 20واں حصہ دو. کیوں مفت ملا ہے؟ اچھا صرف زکات ہے؟ فرمایا نہ، صدقات واجبہ بھی ہیں، اگر منت بانی ہے تو صدقہ فطر ہے ادا کرو، زکات ہے ادا کرو. اس کے علاوہ فرمایا صدقہ تطوع ہے، جتنا مرضی ہے خیرات کرو. اچھا سب سے بہتر کیا ہے؟ فرمایا غلام آزاد کرو. سب سے بہتر کیا ہے؟ فرمایا پانی جہاں نہ ہو پانی کے انتظام کرو. تو اللہ نے ایک ہمیں ایسا نظام دیا ہے، امن کا، سلامتی کا، عدالت کا، مساوات کا. سبق پر پڑھ صداقت کا، امانت کا، عدالت کا، لیا جائے گا تو استحکام دنیا کی امامت کا. لیکن اگر ہمارا ہر آدمی جھوٹ بولنے پہ تل جائے، ہمارا ہر آدمی بکنے والا بن جائے، ہمارا ہر آدمی جھکنے والا بن جائے، ہمارا ہر آدمی پیٹ کا پجاری بن جائے، ہمارا ہر آدمی قرآن کے نام پہ تویز لکھ کے بیچنے والا بن جائے،
ہمارا ہر آدمی قرآن کھول کے فال نکال کے روٹی کھانے والا بن جائے، ہمارا ہر ملا قرآن مردوں پہ پھرا کے بخشوانے والا بن جائے، تو پھر یہی ہوگا جیسے مار کھا رہے ہو کھاتے رہو، پھر کوئی حل نہیں تمہارے بچنے کا۔ اللہ نے قرآن اسی لیے بھیجا تھا کہ جب مر جائے تو ملا کو کپڑے مل جائیں۔ اللہ نے قرآن اسی لیے بھیجا تھا کہ جب بڑے آدمی گھر بنوائے مدرسے کے تالے بھیج دو، کیوں جی قرآن خوانی کروانی ہے۔ یہ خوانی سب خیانت ہے۔ کسی عربی سے پوچھ لو خان یا خون ہو کا کیا معنی ہوتا ہے؟ ان اللہ لا يحب كل خوان اثیم، کیا معنی ہے آپ؟ فاتحہ خانی ہے جی، آج قرآن خانی ہے، قل خانی ہے، تو پتہ نہیں کہاں سے ان نے خانی نکالی ہے، پتہ نہیں یہ نانی ہے، جانی ہے، مانی ہے، خانی ہے، کیا چیز ہے، پتہ نہیں کہاں سے نکالی ہے۔ قرآن اللہ نے اسی لیے بھیجا تھا کہ جب بڑے آدمی گھر بنائے تو تم مولوی قرآن پڑھنے کے لیے پہنچ جاؤ، شام کو لفافہ بند کر کے 500 روپے تمہارے منہ پہ مار دیں گے، مولوی صاحب تعریف کر دیں گے، ماشاء اللہ سبحان اللہ، بڑا سیٹھ ہمدرد ہے، بڑا دین کا درد ہے اس کو، ماشاء اللہ بہت بڑا بینک بنایا ہے، کام سودی کرتا ہے ملعون لیکن ہے بڑا اچھا شریف ہے۔ اللہ کا نبی کہتا ہے لعنت ہے اس پہ، ملعون ہے، یہ کہتے ہیں شریف ہے۔ اب ہم نبی کی مانیں تمہاری مانیں، تمہاری مرضی ہے جیسے کہو۔ اچھا وہ جو سود خار سیٹھ ہے کوٹھی پہ ختم شریف پڑھواتا ہے، ہمارا مولوی یکم رمضان کے بجائے 28 شعبان کو پہنچ جاتا ہے، پیسے ملیں گے، اللہ اکبر، تراویح پڑھا رہا ہے۔ کہو سیٹھ صاحب تمہارا پیسہ حرام ہے، میں روٹی نہیں کھاؤں گا، چائے نہیں پیوں گا، قرآن پڑھاؤں گا، نماز پڑھاؤں گا، تراویح پڑھاؤں گا، تمہاری کوٹھی میں نہیں رہوں گا۔ دیکھو پھر ٹھیک ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ کو وقت کے بادشاہ نے کہا کہ میرے بیٹے کا نکاح پڑھانا ہے، اور بادشاہ بھی عامر مطلق تھا۔ حضرت لاہوری نے پہلے تو فرمایا کہ بھائی فقیر کو کیوں تکلیف دیتے ہو؟ ایوب خان کا دور تھا، امیر آف کالا باغ نے دعوت دی، حضرت لاہوری نے بڑا اس نے کہا حضرت مہربانی کریں، بس آپ میری وجہ سے مہربانی کریں، میرا پریزیڈنٹ ہے، مجھے کہا ہے، بس میری عزت رہ جائے گی۔ حضرت نے فرمایا کہ پھر ایک میری کچھ شرطیں ہیں۔ انہوں نے کہا کیا؟ انہوں نے کہا ایک تو میں اپنے سائیکل پہ آؤں گا، حضرت سائیکل چلاتے تھے بڑھاپے میں بھی، میں نے زیارت کی حضرت کی، لیکن میری بدقسمتی میں جاہل تھا، حضرت کا مقام نہیں جانتا تھا، تو حضرت سائیکل چلاؤں گا، سائیکل پہ آؤں گا، سائیکل وہاں کھڑی کروں گا، اور میں جب یوں ہی مجلس میں داخل ہوں بس فوراً میں خطبہ نکاح شروع کر دوں گا، اور خطبہ نکاح کے بعد ایجاب قبول ہوگا، اور اس کے بعد میں نہ پانی پیوں گا، نہ چائے پیوں گا، نہ ہدیہ قبول کروں گا، واپس اپنی سائیکل پہ جاؤں گا۔ یہ شرطیں قبول ہیں تو اہلاً و سہلاً، ورنہ کوئی اور کرایہ والا مولوی ڈھونڈ لو، بہت پھرتے ہیں، ایک ڈھونڈو 1000 ملتے ہیں، جو ایک دوسرے سے پہلے بکنے کے لیے تیار ہے، مطلب مال کا فرق پڑتا ہے، ریٹ ذرا کم اوپر نیچے ہو جاتا ہے۔ بادشاہ وہ جانتا تھا، امیر آف کا رباب جانتا تھا کہ حضرت جو کہہ رہے ہیں ٹھیک کہہ رہے ہیں، انہوں نے کہا حضرت سب قبول۔ انہوں نے آگے خان صاحب سے کہا، پریزیڈنٹ صاحب نے کہا جی حضرت مان تو گئے ہیں لیکن حضرت کی یہ شرطیں، انہوں نے کہا یار یہ اچھی بات تو نہیں ہے نا کہ شادی کا موقع ہو، میرے بیٹے کا نکاح ہو، اور میرے گھر میں حضرت آئیں اور بغیر چائے پیے، بغیر کچھ کھائے، بغیر کچھ پیے، میرے لیے بھی تو ڈوب مرنے کا مقام ہے نا، چلو کچھ ہدیہ دن۔ انہوں نے کہا بالکل حضرت کو بالکل نہیں چھیڑنا، بد دعائیں لینی ہوں تو تمہاری مرضی۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک، حضرت سائیکل پہ آئے، اب وہاں اتنی بڑی گارڈ لگی ہوئی ہے، سیکورٹیاں ہیں، پہرے ہیں، لیکن ان کو کہہ دیا گیا تھا کہ ایک فقیر آئے گا سائیکل پہ، روکنا نہیں۔
اور حضرت جناب داڑھی مبارک لمبی ہوتی تھی، سائیکل چلاتے تو ہوا سے داڑھی ادھر جا رہی ہے ادھر جا رہی ہے، رحمت اللہ علیہ۔ سائیکل بھی حضرت آئے وہی سائیکل کھڑی کی، سائیکل کھڑی کرنے کے بعد اندر گئے تو بڑے بڑے منسٹر اور گورنر اور بڑے بڑے لائرز اور بڑے جسٹس اور ساری دنیا کے لیے کلاس، السلام علیکم، بیٹھ گئے الحمدللہ خطبہ شریف۔ خطبہ پڑھتے پڑھتے وہ بیچارے چولہے کو پکڑ کے لے آئے، وکیل پکڑ کے لے آئے، وہ مسافر لے آئے، حضرت نے خطبہ شروع کر دیا بس۔ اس کے بعد ایجاب قبول ہوا، حضرت نے دعا کی، بارک اللہ لکما وعلیکما وجمع بینکما بخیر، السلام علیکم۔ پیچھے بھاگا خان جناب ایوب خان دوڑا کہ حضرت کے گیٹ تک بھاگ کے کچھ لفافہ ہاتھ میں تھا، حضرت کے دوڑتے دوڑتے حضرت گیٹ کراس کر گئے۔ اس نے امیر افضل آباد سے کہا بھی یار یہ تو اس نے کہا بس حضرت کو مت سے جو حضرت نے فرمایا تمہاری خوش قسمتی ہے، آ گئے نکاح پڑھا دیا، دعا کر دی بس۔ یہ لوگ تھے جب لاہور میں آئے، مقدمہ ہوا، ضمانتی کوئی نہیں تھا، ضمانت دینے والا میرے حضرت کا کوئی نہیں تھا، 2 ضامن مانگے عدالت نے، ایک بندہ لاہور سے ملا، ایک قصور سے پکڑ کے لے آئے۔ جس دن فوت ہوئے 22 گز لمبے بانس باندھے گئے کندھا دینے کے لیے، لاہور ٹوٹ پڑا لیکن کندھا نہ دے سکا۔ کیا تھا یہ؟ اس اللہ سے لگاؤ تھا، اس قرآن و حدیث کی برکت تھی، اس رات دن کی تفسیر و حدیث کے درس کی برکات تھی، کیا ٹوٹ پڑا پورا لاہور، ایسا جنازہ کسی کا اٹھا ہو۔ اللہ اکبر، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں کرے۔ ہم نے دیکھا ہے، زیارت بھی کی ہے، لیکن ہم چونکہ خود سے وقوف سے جاہل آدمی تھے اور ہماری ویسے بھی جاہلیت کا دور تھا، وہ ہمیں کوئی قدر نہیں تھی کہ اللہ والے کیسے ہوتے ہیں، ہمیں سمجھ تو خیر اب بھی نہیں، اب کون سا عقل آ گیا ہے، اب پہلے سے بھی نالائق ہو گئے ہیں، تو اس وقت تو بالکل ہی نہیں تھی۔ تو اللہ تو جی میرا عزیز یاد رکھو کہ ہمیں اللہ کی کتاب پہ ناز ہے، علماء سے کہو کہ آگے بڑھیں اور پورے امت اسلام کی خدمت کریں۔ یہ دور ہے، یہ وقت ہے، خاموش رہو گے تو کفر تمہیں کھا جائے گا۔ میری بیوی سے کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا، اولاد نہیں ہوتی، میں نے ایک دفعہ بیوی سے کہا تھا کہ میں دوسری شادی نہیں کروں گا، ایک کہنے سے کچھ نہیں ہوتا، پہلے تم اپنا علاج کراؤ، بیوی کا علاج کراؤ، پھر بھی بچہ پیدا نہ ہو، اسلام نے اجازت دی ہے تم دوسری شادی کرو۔ اگر تم خود اولاد پیدا کرنے کے قابل نہ ہو تو دوسری سے کیا کر لو گے؟ دیکھو نا، بچہ تمہیں تو پیدا نہیں ہوگا نا، بچہ پیدا ہونا ہے بیوی کو، اگر تم ہی بیوی کے قابل نہ ہو تو پھر عورتوں کا کیا قصور ہے؟ پہلے اپنی چیک اپ کراؤ، بیوی کی چیک اپ کراؤ، ڈاکٹروں کے پاس جاؤ، اب میڈیکل سائنس جو ہے بہت ترقی کر گئی ہے، علاج موجود ہے، کوئی مشکل بھی نہیں ہے، بالکل علاج موجود ہے الحمدللہ، کوئی مسئلہ نہیں، صرف پتہ کر لو، چیک اپ کرا لو کہ جراثیم ہیں نہیں ہیں تھوڑے ہیں مر جاتے ہیں، زندہ نہیں رہتے، ان میں جرثومات صحیح ہیں، عدد صحیح ہے، تعداد صحیح نہیں ہے، دوائیں موجود ہیں، 1 مہینے میں آپ ٹھیک ہو جائیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں، نہ کسی طویزوں کے چکر میں جانا، کھا جائیں گے دوا، آدھا بیوی کھا گئی ہے، باقی انشاءاللہ پیر کھا جائے گا، کسی پیر کے ادھے چڑھ گئے نا سٹیانا، کھانا خراب ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ہمارے علاقے میں ایک مسجد ہے، اس میں جنازے کی نماز بھی امام زور سے پڑھاتے، آج کل یہ نئے مولوی صاحبان ہیں، ان کو مسئلہ اب ملا ہے 1400 سال بعد کہ بھی جنازہ بھی زور سے پڑھنا چاہیے، پڑھنے دو، تمہیں کیا تکلیف ہے، زور تو مولوی لگا رہا ہے نا، تمہیں کیا تکلیف ہے یار، غلط وہ پھاڑ رہا ہے، اپنا پھاڑنے دو، دعا تو مانگ رہا ہے نا جنازے کی، ایسا مانگو زور سے مانگو، جنازہ تو پڑھ رہا ہے نا، اللہم اغفر لہ نا میت سال، بلکہ وہ لمبی پڑھتے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ لگے ہمیں زیادہ دعائیں آتی ہیں، پڑھنے دو، کوئی بات نہیں، زور سے پڑھے، پڑھنے دو، آہستہ پڑھے، پڑھنے دو، جنازہ تو پڑھ رہا ہے نا، اس کا فکر کرو، جنازہ پڑھتے نہیں،
ان سے نہ لڑو، کوئی جھگڑا نہ کرو، بالکل پڑھنے دو، ہم تو جھگڑے والے مولوی ہیں نہیں۔ میں جناب نماز جنازہ کی آخری 2 رکعتوں میں شامل ہوا۔ نماز جنازہ کی رکعتیں تو ہوتی نہیں، پتہ نہیں تم کون سی رکعتوں میں شامل ہو گئے۔ کیا کریں؟ پھر کہتے ہیں مولوی مکی صاحب ناراض ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے بندے، آخر میں بھی تو بندہ ہوں، میں کوئی فرشتہ ہوں یا بزرگ ہوں؟ دیکھو نا، اللہ والے جو ہوتے ہیں نا، ان کا نفس مر جاتا ہے، وہ متواضع ہو جاتے ہیں۔ میرے جیسے جاہل جو ہے وہ دوسری طرح بلوچ کا بلوچ رہتا ہے، خناس رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرے۔ میں تو اب بھی جب جاتا ہوں نا کبھی کبھی زندگی میں پاکستان، اب میں نے منت کی ہے اپنے دوستوں کو، میں نے کہا یار تم مجھے لینے نہ آیا کرو۔ میں ان کو بالکل، ایک دفعہ میں گیا نا اتفاق سے، مجھے خیال آ گیا، شوق ہو گیا کہ بھائی بجائے ہوائی جہاز سے جانے کے، مدت ہو گئی ہے، 40 سال ہو گئے، 30 سال پتہ نہیں 25 سال ہو گئے، ٹرین نہیں دیکھی، ٹرین سے سفر کر گاڑی مدت سے چھوٹے سے چڑھے تھے، تو میں نے کہا اب سنا ہے، کہتے ہیں گاڑیاں اچھی بن گئی ہیں، بڑے ڈبے اچھے ہیں، ایئر کنڈیشن ہے اور یہ ہے اور وہ ہے۔ میں نے کہا کہ بھائی اس دفعہ ٹرین سے جاتے ہیں، اور پنجاب کا سفر ہے اور 12 گھنٹے کا سفر ہے، گاڑی پہ جائیں گے اور راستے میں اسٹیشن دیکھتے جائیں گے، ایک نظارہ ہو جائے گا۔ تو میں نے دوستوں سے کہہ دیا کہ میں نے کہا بھی یار، انہوں نے کہا جی اچھی ٹرین جو ہے، پتہ نہیں ایک بتائی مجھے نام بھول گیا، انہوں نے کہا جی اس میں ہم آپ کا اے سی میں وہ آپ کا کوپے جو ہے ریزرو کرا دیتے ہیں۔ وہ جناب ہم اسٹیشن پہ پہنچ گئے، جب ہم پہنچ گئے تو میری برادری بھی آ گئی نا، آخر مجھے السلام علیکم تو کہنا چاہیے۔ اور جس ڈبے میں مجھے چڑھانے گئے نا، جو 2 بندے اندر بیٹھے تھے وہ ڈر کے مارے سامان اٹھا کے نکل گئے۔ میں نے کہا یہ مونچھوں والے یہ بندے ہیں، جن ہیں، کون بنا دیا؟ 6 فٹ کا کچ، اتنا پگڑی، ایسی مونچھیں ہیں، بولا ہم نے دیکھا نا تو وہ اللہ کا عذاب نازل ہوا ہے۔ وہ جناب وہ گارڈ کا سانس یہیں کھڑا، اسٹیشن ماسٹر کیا، میں نے پھر ان کو ہاتھ باندھا کہ آئندہ مجھے نہیں چلانے آنا، ہاں صحیح نگاہ کا ساتھ، بس مہربانی کرو، تمہاری محبت کا شکریہ، تمہیں میں تمہارے گھر ملنے آؤں گا۔ یہ اسٹیشن پہ اور ایئرپورٹ میں مجھے لینے نہ آنا، وہ کہتے ہیں مولوی ہے، کیا بلا لے کے آ گیا، کیا نہیں، کون ہے؟ ہمیں میری برادری میں ان کو کچھ کہہ بھی نہیں سکتا، سردار لوگ ہیں وہ۔ تو میں نے تو ان سے ہاتھ باندھ کے اجازت دی، اب یہ طریقہ یہ کرتا ہوں، ان کو بتاتا ہے، بس چپ کر کے چلا گیا، ان کے گھر جا کے مل آیا، کیونکہ نہ ملنے جائیں تو بابا پھر وہ مجھے بھی سیدھا کرتے ہیں۔ کہتے جی تعلیم و تبلیغ میں سخت کلام جو کرتے ہیں درست ہے، وہ بھی درست ہے، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، یہ سخت کلام ہے، نرم کلام ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا عتل بعد ذلک زنیم، یہ نرم کلام ہے۔ دیکھو کبھی آپریشن کرنا پڑتا ہے، کبھی مرہم لگانی پڑتی ہے۔ اللہ ہدایت ہے۔ کہتے ہیں جی مسلمان جو ہیں یہ اس کے اپنا جشن ٹینے اور فحاشی، اللہ ہدایت ہے۔ ابھی تو یہی رونا میں رو رہا تھا میرا بھائی جو تم رو رہے ہو۔ اگر کوئی آدمی ساری رات نفل پڑھتا رہے تو جائز ہے، جائز ہے، لیکن نفس کا بھی حق ہے کہ سو بھی جائے، نفل بھی پڑھے، آرام بھی کرے، نفل بھی پڑھے۔ اب یہ تو نہیں کہ ساری رات تم نفلیں پڑھتے رہو تو بیوی کس کے ساتھ سوئے، بھلے زوجے کا علیہ کا حق، اس کا بھی تو حق ہے نا۔ ایک شخص دمام سے عمرے کے لیے آیا، اس نے عمرہ کیا، مکہ مکرمہ میں ہوٹل میں رہتا ہے، حرم شریف میں نماز طواف کرتا ہے، مکہ کا مکرمہ میں رہتا ہے۔ اگر دوسرا عمرہ کرنا چاہے تو حد حرم سے باہر جانا ہوگا، مسجد تنعیم یا مسجد جعرانہ یا عرفات یا ہل، یعنی حدود حرم سے باہر جا کے احرام باندھے۔ میں نے پتہ نہیں، بہرحال یہ آپ نے جو کچھ لکھا ہے یہ پڑھیں گے، یہ تو پڑھنے والی بات ہے، اتنی جلدی تو نہیں پڑھی جا سکتی۔
کچھ لوگ جو ہیں سود کی ریال سے کھانے کا انتظام کیا، وہ کھانا حرام ہے۔ ربا حرام، سود حرام، اس کا کھانا حرام، لینا حرام، دینا حرام، لکھنا حرام، لکھوانا حرام، گواہی دینا حرام۔ تو لہذا اگر کوئی خالص ربا کے پیسے سے، سود کے پیسے سے دعوت کرے تو بالکل نہ کھائیں، اس کا کھانا حرام ہے۔ واللہ اعلم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ یا اللہ عالم اسلام کی عزت کا فیصلہ فرما۔ یا اللہ اس بلد الامین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما، ہر حاسد کے حسد سے محفوظ فرما، ہر مفسد کے فساد سے محفوظ فرما۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، جن کی اولاد ہے ان کو صالح بنا، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے حال سے رحم فرما، یا اللہ عالم اسلام سے رحم فرما، یا اللہ حضور کی امت سے رحم فرما، یا اللہ حضور کی امت سے رحم فرما، یا اللہ حضور کی امت کی نصرت فرما۔ اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اغفر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اجبر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم انا نعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتة الاعداء۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى۔ اللہم لا تجعلنا ملقة للماجرین، اللہم لا تجعلنا عقلة للآخرین، اللہم لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین۔ اللہم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ اللہم انا نعوذ بک عن البرص والجذام وعن سیء الاسقام۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔